اس وی لاگ میں ہم اخبارات میں روزانہ کی بنیاد پر شائع ہونے والی عمروں کے ایک مخصوص گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اموات یا ان کے ساتھ ہونے والے حادثات میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ گزشتہ چند برسوں سے اخبارات کے قارئین کی نظروں کے سامنے سے روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص عمر کے افراد کی اموات، زخمی ہونے یا اعضاء کاٹنے اور ٹوٹنے کی خبریں اتنے تواتر سے گزر رہی ہیں کہ انسان بے اختیار چونک اٹھتا ہے کہ ان تمام اموات اور حادثات کے پیچھے واحد وجہ کہیں ان کی عمر تو نہیں؟ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک اخبارات میں اس قسم کی اموات اور حادثات کی خبریں اتنی کثرت سے دیکھنے میں نہیں آتی تھیں۔ کئی سال پہلے ہم نے نام نہاد روحانی سلسلہ عظیمیہ کے پردے میں شیطانی سرگرمیاں سر انجام دینے والی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے بارے میں اپنے فیس بک پیج پر یہ خبر دی تھی کہ ان کے شکار ٹھیک 40 برس کی عمر میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، جن میں بلی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ کہ سلسلہ عظیمیہ کی قادریہ شاخ مادی اثاثوں میں اضافے کی غرض سے انسانی قربانی کرتی ہے۔ مگر اس فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا اور FIA میں متعدد بار درخواست دینے کے باوجود ہم اس پیج کو بحال نہیں کروا سکے۔ حیرت انگیز طور پر اس وقت ملک کی صحافت پر قابض واحد طاقتور ترین میڈیا گروپ اس فیس بک پیج کی بحالی کی راہ میں سد سکندری بن کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے روٹی چٹنی کو ترسنے والے جرنلسٹ اچانک ہی ناقابل فہم طور پر محلات اور بے تحاشا مال و دولت کے مالک بن گئے، اور یکایک ہی اخبارات میں 40 برس کی روایتی عمر کی اموات کی خبروں کے ساتھ ساتھ 5، 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75، 85 وغیرہ کی عمروں کے افراد کی اموات یا ان کے ساتھ حادثات کی خبریں روزانہ کی بنیاد پر اخبارات میں نمودار ہونے لگیں، یا یوں کہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی بھینٹ چڑھنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں ایک مختصر عرصے کے لیے اخبارات اور چینلز پر عورتوں اور بچوں کے اغوا کی خبروں کا طوفان سا آ گیا، جو میری معلومات کے مطابق عظیمی فری میسنز کی انسانی قربانیوں اور انسانی اعضاء کی قربانیوں کی غرض سے اغوا کیے گئے۔ اس وی لاگ میں ہم نے 1 جولائی سے 17 جولائی 2020 کے دورانیے میں چند اخبارات میں شائع ہونے والی ان خاص عمروں کے لوگوں کی اموات اور حادثات کی خبروں کا انتخاب کیا ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ عظیمی فری میسن کس طرح سے ان فری میسنری جرائم کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر خبر کے ساتھ ایسی تفصیلات ضرور شامل کی جائیں جن سے تفتیشی اداروں یا عام افراد کے لیے ان حادثات کا شکار ہونے والے افراد تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ چند دنوں میں اخبارات میں شائع ہونے والی اسی نوعیت کی خبروں کو بھی اس وی لاگ کا حصہ بنایا ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کتنے طویل عرصے سے یہ شیطانی سلسلہ اسی طرح بلا روک ٹوک جاری ہے۔ ایک مخصوص عمر میں ان حادثات کا شکار ہونے والے افراد دوران ڈکیتی، مزاحمت پر، سڑک یا ٹرین کی پٹری عبور کرتے ہوئے، ندی، دریا یا گھریلو استعمال کی پانی کی ٹینکی میں ڈوب کر، چھت، گیلری یا کسی بلند مقام سے جان بوجھ کر کودنے یا اتفاقیہ گرنے سے،
دل کا دورہ پڑنے سے، ذاتی دشمنی کی بنا پر کیے گئے حملے یا فائرنگ کے نتیجے میں، یا چھری سے اپنی یا دوسروں کی گردن کاٹ کر ان حادثات کا شکار ہوئے۔ ان حادثات کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد، بالخصوص خواتین، اپنے خاندانوں سے کٹ کر بالکل تنہا رہ رہے تھے، اور خواتین کی لاشوں میں سے اکثریت کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پاکستان میں فری میسنری تنظیم پر پابندی عائد کیے جانے سے پہلے بھی عوام الناس فری میسنری عبادت گاہوں یا لاجز کو جادوگھروں یا سورسرز ہاؤس کے نام سے پکارتے تھے، اور یہ نام اتنے زبان زدے عام تھے کہ محکمہ مال کے کاغذات میں بھی فری میسنری عبادت گاہوں کو جادوگھروں کے نام سے لکھا گیا ہے، جیسا کہ شاہراہ قائد اعظم لاہور پر واقع سابقہ فری میسنری لاج اور موجودہ پنجاب چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو بھی محکمہ مال کے کاغذات میں جادوگھر یا سورسر ہاؤس کے نام سے لکھا گیا ہے۔ فری میسنری سے توبہ کرنے اور فری میسنری تنظیم کو مافوق الفطرت طاقتوں کی حامل ایک شیطانی تنظیم اور انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے کر پورے پاکستان میں اس کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر کڑی پابندیاں لگانے والے منحرف فری میسن جنرل ضیاء الحق نے بھی ذاتی تجربے کے ساتھ ساتھ عوامی شکایات اور منحرف فری میسنوں کے بیانات کی روشنی میں اسے کچلنے کی بھرپور کوشش کی۔ پابندی کے باوجود نام نہاد روحانی سلسلہ عظیمیہ کے پردے میں کام کرنے والی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی پہچان اس کے خط و کتابت کے ذریعے ریکی، ٹیلی پیتھی اور مراقبہ وغیرہ جیسے ماورائی علوم سکھانے کے کورسز ہیں۔ ان کورسز کے طالب علموں کو یہ علوم سیکھنے کے دوران جو کیفیات اور تجربات پیش آتے ہیں وہ انہیں خطوط کی شکل میں لکھ کر عظیمیوں کو بھجواتے ہیں، جو اپنے ترجمان ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں ان خطوط کو کیفیات کے عنوان سے شائع کرتے ہیں۔ ان خطوط کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عظیمی عاملین ہپنوٹزم یا دماغی لہروں کے بل پر لوگوں کے دماغوں کو اس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ لوگ اصل یا حقیقی مناظر کی جگہ عظیمیوں کے دکھائے ہوئے مناظر دیکھتے ہیں، اور کسی سے گفتگو کے دوران مخاطب کے اصل الفاظ اور تاثرات کی جگہ وہ عظیمیوں کے سنوائے ہوئے الفاظ سنتے اور ان کے دکھائے ہوئے تاثرات دیکھتے ہیں۔ کسی تحریر یا کتاب کے اصل متن یا الفاظ کی جگہ عظیمیوں کے دکھائے ہوئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں اخبارات یا خبروں میں آنے والے تمام حادثات کا شکار ہونے والے مخصوص عمر کے افراد ممکن ہے اوپر بیان کی گئی ان تمام کیفیات کے زیر اثر ان حادثات اور واقعات کا شکار ہوئے ہوں، یا عظیمی عاملین نے ایک مخصوص وقت پر ان کے دماغ کو اپنی ذہنی لہروں کی گرفت یا کنٹرول میں لے کر ان سے یہ افعال سرزد کروائے ہوں۔ واضح رہے کہ ہم عظیمی فری میسنز اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں بالکل مستند اور پرکھی ہوئی معلومات دے رہے ہیں، اور یہ بالکل بھی مفروضات پر مبنی نہیں ہیں۔ خط و کتابت کے علاوہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے قصبے، قابل ذکر شہر اور تمام بڑے شہروں میں موجود عظیمی مراقبہ حالوں کے مربوط نیٹ ورک کے ذریعے بھی اس شیطانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ان مراقبہ حالوں میں کسی مخصوص شخص کی تصویر لانے یا اس سے ٹیلی فونک گفتگو کروانے پر بھی اصرار کیا جاتا ہے۔ یہ امر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن پولیس افسران کو ان فری میسنری جرائم کے بارے میں اطلاع دی گئی وہ بھی تاریخ کے مشہور فری میسنری پولیس کمشنر جیک دی رپر کی طرح عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا حصہ بن گئے اور اس کا دفاع کرنے لگے۔
اگرچہ اسکرین پر نظر آنے والی خبروں میں بھی عظیمی حادثات کا شکار ہونے والے چند پولیس کے افراد کی خبریں موجود ہیں، مگر ہمارے پاس ان کے علاوہ بھی پولیس کے ان مخصوص عمروں کے حامل افراد کی خبریں موجود ہیں جنہوں نے ناقابل فہم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی، اور ان کے اس فعل کو ان کے ذہنی دباؤ یا ڈپریشن سے موسوم کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری میسنری جرائم میں اصل مجرم کون ہے؟ اس چیز کا تعین کرنا تو بہت بعد کی بات ہے کہ کسی فری میسنری جرم کو سر انجام دینے والے ملزم نے آیا کسی فری میسنری ڈگری اور اس سے منسلک ماورائی طاقت کے حصول کے لیے اپنی رضامندی سے یہ جرم سر انجام دیا، یا اس وقت وہ فری میسنری عمل کی ذہنی لہروں کی گرفت یا کنٹرول میں آ کر ایک کٹ پتلی کی طرح یہ جرم سر انجام دے رہا تھا۔ مگر آئندہ کے لیے ان فری میسنری اموات اور حادثات کے سلسلے کو روکنے کے لیے ابتدائی طور پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے نام سے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے قصبے، قابل ذکر شہر اور بڑے شہروں میں قائم عظیمی فری میسنری کے مراقبہ حالوں کے مربوط نیٹ ورک کا مؤثر طور پر کلا کما کر دیا جائے اور ان کو چلانے والے افراد کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں فری میسنری قانوناً ایک جرم ہے۔ واضح رہے کہ محض چند سال پہلے تک پنجاب میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے پنجاب کے صوبائی گرینڈ ماسٹر میاں مشتاق احمد عظیمی پنجاب سول سروس سے گریڈ 21 کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، اور ان کی وفات کے بعد ممکن ہے کہ یہ عہدہ کسی اور سرونگ اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے پاس ہو۔ اس وقت بھی سول سیکریٹریٹ پنجاب میں بہت سے فری میسنری افسران اور اہلکار موجود ہیں جن کی شیطانی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے کولیگز، ماتحت افسران اور عوام الناس شدید اذیت میں ہیں۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ان فری میسنری عہدیداروں نے کئی خوبرو خواتین افسران کو انتہائی پراسرار انداز میں لاپتہ کر رکھا ہے، اور ان خواتین افسران کے اہل خانہ راتوں رات حیرت انگیز طور پر مخبوط الحواس ہو گئے۔ 1965 اور بعد ازاں 1969 کے قانون کے تحت پاکستان کے فوجی اور سول پبلک سرونٹس پر فری میسنری تنظیم سمیت کسی بھی خفیہ تنظیم کا حصہ بننے پر بین یا پابندی ہے۔ 1985 کے مارشل لا آرڈر کے تحت ان کا کسی بھی قسم کی فری میسنری سرگرمی کا حصہ بننا قانوناً قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ اس لیے عدلیہ، پولیس اور دیگر محکموں میں سرونگ اور ریٹائرڈ فری میسنری افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کر کے ان کے فری میسنری گٹھ جوڑ پر مبنی شیطانی سرگرمیوں کا کلا کما کیا جانا چاہیے۔ اگلے وی لاگ میں ہم انہی خبروں کا دوسرا حصہ اور چند مزید حیرت انگیز حقائق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔